ذکر کریں گے اپنے ان اسلاف کا جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور اصالہ ثواب کریں گے اپنے ان تمام بزرگوں کو جن کی بدولت آج ہمیں پاکستان میں، اس ملک میں آزادانہ طریقے سے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمیں عطا کی۔ وگرنہ دیکھیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت مخالفت کی پاکستان کے بننے کی، آج ان کی اولادیں تقریباً آدھی ہندو بن چکی ہوئی ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی مثال لے لیں، اس کے نواسے کی پچھلے دنوں ہندو سے شادی ہوئی، تقریباً آدھا خاندان ہندو بن چکا۔ وہ مخالفت کرتے تھے پاکستان کی، آج ایمان بھی ہاتھ میں آ رہا۔ شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا کہ کم از کم ہمارا ایمان تو سلامت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ پارلیمنٹ میں کھانا بنانے والا کک مسلم ہے، جس نے روزے کے دوران نمک تھوڑا سا تیز ڈالا، انہوں نے زبردستی روزہ توڑوا دیا کہ اگر تو مسلمان ہے تو کیا ہے۔ اس وقت پھر آزادی کے ان لمحات کی ہمیں قدر ہوتی ہے، جہاں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں آزاد فضاؤں میں عطا کی۔ 23 مارچ 1940 کا دن مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک بڑا اہم ترین دن ہے، اور یہ دن ہمیں اس لیے یاد دلواتا ہے کہ اس میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ آج 23 مارچ 1940 سے 23 مارچ 2024 84واں یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں۔ 84 ایئرز اولڈ یہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی اس میدان میں جہاں آج آپ کو مینار پاکستان نظر آتا ہے۔ وہ مینار اس قرارداد کی ایک نشانی ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی بات کی گئی۔ الگ وطن کے حصول کی جو تحریک چلی، قرارداد پیش کی گئی 1940 میں 23 مارچ، 7 سال کے بعد 1947 14 اگست کو اللہ نے یہ پاکستان کا ہمیں تحفہ عطا فرمایا، جو ہمارے بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب اس کی تحریک کے جو پیچھے بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ ہے۔ علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے ایک تاریخی خطبے میں ایک الگ مملکت کا تصور دیا۔ اصل میں پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرنے والے ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس بر صغیر میں عرصہ دراز سے مسلمان رہتے تھے، لیکن جس وقت برطانوی راج 1857 میں 1857 کی جنگ آزادی میں برطانیہ نے آ کے یہاں ہولڈ کیا تو مسلمان جو حاکم تھے محکوم ہو گئے۔ اب ضرورت تھی کہ مسلمان اپنے مطالبے کے لیے کھڑے ہوں، تو جنگ آزادی چلی۔ جنگ آزادی کے دو رخ تھے، ایک یہ تھا کہ صرف ہم نے انگریزوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہندوستان بنے، سیکولر سٹیٹ بنے، کچھ بھی بنے۔ لیکن ایک تحریک تھی جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم نے برطانوی راج سے بھی رہائی حاصل کرنی ہے، چھٹکارا پانا ہے، اور ایک الگ مملکت بنانی ہے جس کی بنیاد اسلام پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بنی ہے، وہ نظریاتی مملکت ہو۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی نظریاتی سٹیٹ بنی ہے تو وہ پاکستان ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنائے گی۔ اور نظریہ کیا تھا؟ جس کو نظریہ پاکستان کہا، جس کو دو قومی نظریہ کہا۔ دو قومی نظریہ کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا
جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دانا کھا لیا جنت میں تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، زمین پہ اتر جاؤ، تم میں سے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہے جن کے پاس میری ہدایت آئے گی اور وہ ان کا دامن تھام لیں گے، فرمایا وہ رائے ہدایت پر، اور دوسرے وہ ہیں جو میری ہدایت سے منہ موڑ لیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دو قوم کا ذکر اللہ نے سورہ البقرہ میں کر دیا، ایک اللہ کی ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ بس یہی ٹو نیشن تھیری ہے، یہی دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر اس مملکت کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے الفاظ رقم کیے اور یہ بات اٹھائی۔ اسی وجہ سے 23 مارچ 1940 کو صدارتی خطبہ میں علامہ اقبال نے اس فلسفہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کی جو کہ وہ 1930 میں پیش کر چکے تھے۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جو مغرب کی قوم ہے، جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ قومیت پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں قوم سے زیادہ مذہب پہ فخر ہوتا۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ اقبال کہتے ہیں تمہارا جو کچھ بھی شناخت، آئیڈینٹی، تمہاری جتنی بھی قوت ہے وہ صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اگر تم مذہب کے ساتھ جڑے رہو گے یہی تمہاری کامیابی ہے۔ آج 84واں سال ہے یہ اس قرارداد کو منظور ہوئے، ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی، غلطیاں ہوئی کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکے، یا وہ خواب جو اقبال نے دیکھا ہم اس کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے، اور اس کی کیا کیا وجوہات تھی۔ دین اسلام ہمیں ایک خوبصورت ریاست کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بنائی، اور اس ریاست کا خوبصورت سٹرکچر ہمارے سامنے رکھ کے بتا دیا اگر تم شریعت مطہرہ کو اپنے معاشرے میں نافذ کر کے رکھو گے تو تم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، اور اگر اس چیز کو، اسلام کو صرف ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو پھر کامیابیاں مسلمانوں کے لیے نہ ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے پیش نظر ہمارے اسلام نے، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے وکیل ثابت ہوئے جنہوں نے یہ کیس لڑا، ان کے پیچھے علماء، وکلاء، ڈاکٹر، اطباء، ہر طبقے کا فرد تھا، اور وہ جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی گئی، صرف 7 سال میں یہ ایک ایسی تحریک بنی کہ ٹھیک 7 سال کے بعد وہ اپنے قرارداد کو منظور کرانے میں کامیاب ہوئے، اور دنیا کے خطے پہ پاکستان ایک اسلامی ملک کے نام سے مارد وجود میں آیا۔ اب پاکستان تو بن گیا، ہمارے بزرگ اور اسلاف کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، ایک طویل جد و جہد ہے، گو کہ ہر طبقے کا فرد اس میں شامل تھا، ڈاکٹر بھی تھے، اطباء بھی تھے، لیکن علماء کرام نے بھرپور اس میں، اور پیران اعظام نے اپنے مریدین کے ساتھ اس میں شامل ہو کر اس تحریک کو کامیاب بنایا۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاکھوں مریدوں کے ساتھ شامل، پیر آف زکوڑی شریف اپنے بے شمار مریدوں کے ساتھ شامل، پیر آف مانکی شریف اس میں شامل ہو، گولڑا شریف، یہ سارے کے سارے وہ بزرگ تھے جو اس وقت اس تحریک پاکستان میں شامل۔ علامہ سید احمد سید قادری شاہ صاحب کا نام ہو، یا علامہ ابو الحسنات قادری ہو، اور اسی طرح علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ ہو، یا مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ عبدالغفور ہزاروی ہوں، یا سیدنا یا غلام اللہ شرقپوری علیہ رحمہ، ان بزرگوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سر دڑ کی بارگی لگائی۔ اسی طرح مفتی محمد مظہر اللہ دیلوی علیہ رحمہ ہو، یا سید کرم علی ولی آبادی ہو، یا شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ بزرگ اور اسلاف اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ آئے اور سنی بنارس کانفرنس پاکستان کے بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. ہمیں دنیا کے نقشے میں یہ ملک نظر آتا ہے. لیکن شومی قسمت سے جب یہ ملک بنا جس کی بنیادوں میں یہ کلمہ طیبہ تھا اور یہ آواز بلند کی گئی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ بنیاد بنی اور اسی بنیاد پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. لیکن اس کے بعد جب یہ ملک بنا تو اس کے اندر سوالات اٹھا لیے گئے. ابتدا میں تو ہمارے اسلاف اور بزرگ موجود تھے جو اس تحریک میں شامل رہے. انہوں نے جد و جہد کے ساتھ پاکستان کے آئین کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام شامل کیا. ہمارا جب قانون بنا تو اس لاء کے اندر اسلام کے حوالے سے اور یہ تمام کی تمام بنیادی شکو رکھ دیا گیا. لیکن جیسے جیسے وہ بزرگ دنیا سے گئے تو پھر اس کے بعد یہ ملک کی جب لگامیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں جو کہ اس ملک کے وفادار نہ تھے تو آہستہ آہستہ ہمیں اس حقیقت سے دور کر دیا گیا. اور یہاں تک کہ اب یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کر دیا گیا کیا یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا یا ایک سیکولر اسٹیٹ تھا؟ اب کہا جاتا ہے جی ایک سیکولر اسٹیٹ بننا تھا. اگر یہ سیکولر اسٹیٹ بننا تھا تو پھر اس کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ علامہ اقبال کے آپ خطبات پڑھ لیجئے. آپ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یکسر مسترد کیا جا رہا ہے آپ سمجھ گئے ہماری آنے والی نسلیں بالکل مسترد کر دی جائیں. آپ نے آج اس کا حقیقت میں تناظر میں جائزہ لینا ہو تو بھارت میں اول درجے کا جو انسان ہے وہ ہندو ہے، اول درجے کا، اور دوسرے درجے کا انسان دلت ہے، ان کی جو کاسٹ ہے دلت. تیسرے درجے کا انسان وہاں سکھ ہے، چوتھے درجے کا انسان عیسائی ہے، اور پانچویں درجے کا انسان مسلح ہے جسے مسلمان کہتے ہیں. جس کا دل کرے گھر میں گھس کے ان کو مار دے، جس کا دل کرے گھروں میں جا کے آگ لگا دے. مسلمانوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہے. چلتے ہوئے بیٹیوں کے آنچل کو چھین لیا جاتا ہے اور اتار لیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا اور حجاب کے حوالے سے جو باقاعدہ ہندوؤں نے تحریک چلائی. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا جس کی آزاد فضاؤں میں ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. وگرنہ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جمعہ پڑھتے ہوئے کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو جمعہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے گرامی حضرات اس ملک کو بنانے کے لیے بنیاد بنی تھی دو قومی نظریہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی جدا رکھتے ہیں. مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، کلچر، ہمارا کھانا پینا، عبادات کے تمام تصور جدا ہیں. اسی بنیاد پر ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا. اگر اسی تمام آئیڈینٹی کو آج ہم اپنے ذاتی معاملات سے ہٹ کر دنیاوی مفاد کو چھوڑ کر اس کو حقیقت کے طور پر اپناتے اور پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کیا جاتا تو میرے خیال سے وہ جو خواب دیکھے تھے ہمارے بزرگوں نے وہ دور نہ تھے. اور شروع میں یہ خوشحالی کے دور رہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اپنے آقا کے دین سے دور ہوتے گئے تو آہستہ آہستہ یہ ملک بھی ترقیوں سے پستی کی طرف آتا گیا. آج بھی ہماری کامیابی کا راز یہی ہے، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا پیارا نظام ہوگا تو یہ کامیابیاں یہ سب کچھ ہمارے قدموں میں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ مدینہ شریف سے پہلے جب وہ مسلمانوں کو الگ الگ معاملات کے اندر دوچار کیا گیا تھا، جب ریاست اسلامیہ بنی تو پھر اس نے پوری دنیا پہ جھنڈے گاڑ کے بتا دیا کہ 44 لاکھ مربع میل پر اگر رسول اللہ کا دین قائم ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر کے ہم پوری دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست پیش کر سکتے ہیں. یہی 23 مارچ
1940 قرارداد پاکستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جب تک دو قومی نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں جڑیں گے ہمیں پھر کامیابیاں نصیب نہ ہوں گی۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ علامہ اقبال یہی پیغام دیتے ہیں، بلادی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست مئے تنے ذوق آسانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی غیرت میں، اپنی حمیت میں، اپنے جذبے اور پیشن اور اپنے ڈٹرمینیشن میں پوری دنیا میں ایک اپنی جدا گانا ایک شخصیت اور تشخص کو نمایاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے 16 سالہ محمد بن قاسم بھی ہو تو سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا پرچم لہراتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیاں تھی۔ آئیے آج ہم اپنے ان بزرگوں کو جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہیں، صرف مینار پاکستان ہی نہ دیکھتے رہیں بلکہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ایصال ثواب بھی۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس گفتگو کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اس ملک پاکستان کے لیے مخلص ہونے، اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔